بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خوشخبری ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، بشارت ہے انسانوں کے لیے کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح مریض کے لیے دوائیوں کے ذریعے علاج ضروری ہے، اسی طرح بد پرہیزی سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہی حال دین اسلام کی تعلیمات کا ہے کہ وہ جس طرح روحانی امراض سے بچانے کے لیے موقوی اعمال خیر کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح گناہ جو اپنے اندر زہر کا اثر رکھتے ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے دین اسلام ترغیب اور ترہیب کا درس دیتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے سلسلے میں پہلا قدم تو یہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک سے گزشتہ کوتاہیوں کی مغفرت چاہے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید پر ڈٹا رہے، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہو، کفر کے بدلے اسلام ملا ہو۔ ایک معنی تو اس آیت مبارکہ کے یہ ہو گئے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلوص کے ساتھ جو اس نے توبہ کی ہے اس کی توبہ سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں پر اس کو ندامت ہوتی ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان کے گناہ اطاعت سے بدل دیے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن انسان کے ان گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں ملیں گی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث مبارکہ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک اس کے غرغرہ کی حالت نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا کہ اے اللہ، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں ابن آدم کے دل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ اس میں روح ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میں ابن آدم کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا جب تک کہ اس کے بدن میں روح ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے آخری دم تک رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور تم تک نہیں پہنچائی، اب جب میرا آخری وقت ہے تو یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر بالفرض تم سب بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ رب العزت اور مخلوق پیدا کرے گا جن سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، پھر اللہ رب العزت ان کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرمائیں گے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العزت کی صفت ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس میں ہدایت لینے کی صلاحیت ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ہدایت ملے، اسی طرح اللہ رب العزت کی شان غفاریت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے گناہ بھی سرزد ہوں، پھر وہ اللہ رب العزت کے حضور میں استغفار بھی کرے اور گناہوں کی معافی بھی مانگے اور بخشش بھی طلب کرے، اور پھر اللہ رب العزت اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اسی لیے ازل سے طے ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والے بھی ہوں گے، ان میں سے جن کو توفیق ملے گی وہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی بخشش کا فیصلہ بھی فرمائے گا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت مغفرت اور شان غفاریت کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اپنی زندگی میں اس خیال سے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ کم فہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔
پھر اپنے آخری وقت میں اپنے خاص لوگوں سے اظہار فرمایا اور امانت ان کے سپرد کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور استغفار کرو، تو ہم نے استغفار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا 70 مرتبہ استغفار کرو، تو ہم نے 70 مرتبہ استغفار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اللہ کا بندہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسا نہیں کہ وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کریں، مگر یہ کہ اللہ رب العزت ان کے 700 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نامراد ہو گیا وہ شخص، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے دن میں 700 سے بھی زیادہ گناہ کیے ہوں۔ انسان سے احکم الحاکمین کی نافرمانی اسی وقت صادر ہوتی ہے جب وہ نفس اور شیطان سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے نفس شیطان کی پیروی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا گناہ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو تم ظاہری کرتے ہو۔ گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرنے کو کہتے ہیں۔ گناہ میں انسان کے لیے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ عالم شخص وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ گویا کہ جو شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ یہ بات بہت کام کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہو تو وہ اس سے بچتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا اور ہر ممکن طریقے سے اس سے بچتا رہتا ہے، اور جب واقف نہیں ہوتا تو وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سانپ کے نقصان سے ہم واقف ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ سانپ کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھائی دے جائے اچانک تو لوگ بھاگ پڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کے نقصان کا علم ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سانپ کے نقصان سے واقف ہیں، اسی لیے اس کا وجود اپنے گھر یا آس پاس بھی انسان کو برداشت نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کی مثالیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔ نفس ہمارے من میں گناہوں کے جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے اسی طرح وہ نفس کے ان زہریلے خیالات سے بھی بچتا ہے جب اس کو نقصانات کا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح برے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے نقصانات پیش آتے ہیں۔ یعنی انسان کو جب تک نقصانات کی خبر ہوتی ہے تو انسان اس سے بچتا رہتا ہے، اور جن نقصانات کی خبر نہ ہو تو انسان اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر سانپ کاٹ لے تو جسمانی موت ہوتی ہے، لیکن اگر برا دوست نقصان پہنچائے تو روحانی موت ہوتی ہے۔ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے، وہ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات جانتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں ہر چیز کو لوٹ لے گا، اسی لیے اگر وہ کہے کہ دروازہ کھولو تو ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ یہی بات ہمارے نفس کی ہے کہ اگر ہمیں ہمارا نفس نقصان کی طرف، گناہوں کی طرف رغبت دلائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو نہ مانیں، اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کو نہ کھولیں، خواہشات پر ملوث نہ ہوں۔
اسی طرح عام آدمی چونکہ گناہوں کے نقصانات سے واقف نہیں ہوتا، اسی لیے وہ پرہیز بھی نہیں کرتا، لیکن عالم سمجھتا ہے کہ گناہوں میں نحوست ہے اور اس کے مرتکب ہونے سے اللہ رب العزت انسان سے دور ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی علم نہ ہو اور ہم سے گناہ کوئی سرزد ہو جائے، پھر معلوم ہو کہ توبہ کرنی چاہیے، تو فوراً اللہ رب العزت سے اس بات پر توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔